یہ تو ایک آپ کا پرسپیکٹیو ہے. اس کو ذرا میں اگر نیگیٹو پرسپیکٹیو پہ لے کے جاؤں, آپ کی آرگیومنٹ سے مجھے ایسا لگا ہو سکتا ہے یہ نون لیگ کو آرم ٹوسٹ کرنا ہو کہ وی ہیو پی ٹی آئی, یا پیپلز پارٹی کو آرم ٹوسٹ کرنا ہو کہ اگر 28ویں ترمیم پہ نہیں مانو گے تو ریپلیسمنٹ پی ٹی آئی ہے ہمارے پاس. نہیں, وہ تو جو آپ جیسے عقل مند آدمی ہیں, صاحب علم اور صاحب دانش, وہ تو انمول پنکی کو بھی اسی کھاتے میں ڈال رہے ہیں 28ویں آنی ترمیم. لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے, مسلم لیگ کا ہیڈ عمران خان نہیں ہے, جے یو آئی کا ہیڈ عمران خان نہیں. عمران خان ایک ہی ہے. اس کو آپ اسی بات پہ آپ ساری عمر اس کوستے رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی سیاست ہوتی ہے ڈیل, ایک قدم پیچھے ہٹنا, بند دروازے کھولنا, یا اسے کہتے رہیں کہ بھائی تو نہ ڈر ہے, تو بے خوف ہے, تو مضبوط اعصاب کا مالک ہے, تو اپنے موقع پر ڈرا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. جو لاسٹ گفتگو اس کی آئی باہر, اس نے کہا میں نے کیا لینا ہے اب, میں نے جو سوشل ورک کرنا تھا وہ کر لیا, پیک پہ پہنچا. میں جس کھیل میں تھا پیک پہ پہنچا, میں جن سیاست میں آیا پیک پہ پہنچا. اب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کر لیا ہے. میں یہی اندر مروں گا, اندر جیوں گا اپنے موقع پر. وہ عمران خان ہے. یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے, آپ کہتے ہیں اگر 28ویں یعنی ترمیم آنی ہوئی تو یہ آگے بند باندھ لیں گے. لگ تو رہا ہے, کچھ انڈیکیشنز ایسے آ رہے ہیں کہ کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ان کو این ایف سی ایوارڈ کے شیئر کے اوپر کچھ ایشو ہے. مین چیز ہے نا پاکستان کی سیاست, آپ اٹھا کے دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اگر ان کا نہ چھیڑا جائے تو انہوں نے 28ویں یعنی ترمیم کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالنی ہے. یہ تو بھاؤ تاؤ ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو گورنر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہٹ جائیں گے, آسفا بھٹو خاتون اول سے ہٹ جائیں گی, اور سب سے بڑا سندھ سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کیوں؟ 29ویں آ جائے, ساڑیاں موجاں جاری رہیں. بھٹی صاحب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں, جو میرا ایک تجزیہ ہے, مریم نواز صاحبہ باکو گئی ہاں میں اس پہ آؤں گی. ہاں نہیں میں نے کہا کہ وہ آپ بھول نہ جائیں, اتنا بڑا دورہ ہوا ہے, ملک کی تقدیر بدلنی ہے, اربن تبدیل ہو جانا ہے. 100% اس میں میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, آئی ریئلی لائک ہر. آپ کو تو ویسے بھی جیلسی ہے. نہیں مجھے کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہم نے دیکھا ہے ٹالرنس ٹائم ہوتا ہے حکومتوں کا, 2 سال ہوتے ہیں, 2.5 سال ہوتے ہیں, ان کو تو پھر 4 سال مل گئے ہیں. تو اب وہ جو کانٹریکٹ ہے یا کچھ بھی ایکسپائری ڈیٹ پاس آ رہی ہے, تو وہ بھی تو چانسز ہے نا کہ شاید خان صاحب کا کوئی راستہ بن جائے, شاید وہ جیل سے شاید باہر نہ آئے, لیکن ایک عام ٹوسٹنگ کے لیے یوز کیا جائے پی ٹی آئی. نہیں یو ڈونٹ تھنک سو؟ نہ, اس بار نہیں. جو حقیقت ہے یہ ہمارے دوست ہیں, یوٹیوبر ہیں, کئی ہمارے ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں. نومبر ہے, ستمبر ستمگر ہے, دسمبر بھیگا بھیگا ہے, کتابوں میں جی نہیں لگتا, ابرار الحق کا گانا بڑا مزے کا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت زیرو ٹالرنس ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے. یہ حکومت 78 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ہے. اگر جب ہم داخلی صورتحال پہ 5 سال پورے کرے گی ان یور اوپینین. کل اس ملک میں کیا ہو جائے, ہاں وی نیور نو. اس وقت کا تجزیہ جو ہے یہ مجھے اگلے تو مطلب کہ اگلے لمحے میں پورے 5 سال سے مراسم ٹھیک بھی تو ہو سکتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کل کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں, کوئی انہونی ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, لیکن اس وقت کا تجزیہ یہ ہے کہ 5 سال پورے کریں گے. ہاں کوئی بڑا آئیڈیل سچویشن ہے نا. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی مسلم لیگ ایک پیج پہ ہے. جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ کارنر ہے. ان کے اندر رانگ نمبر ہیں, بروٹس ہیں, سکرپٹڈ لڑائیاں ہیں, وہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ تو بھٹی صاحب یہ تو عوام کے لیے بڑی بری خبر ہے اگر یہ 5 سال پورے کریں گے. مہنگائی کا جو زور ہے, بجٹ کا شور, آئے دن بجلی کے جو بل ہیں آپ وہ دیکھیں کہ اگر کسی نے تھوڑے سے 10 یونٹ بھی استعمال کیے ہیں, 400 روپے اگر بل آیا تو وہ اس کو 2000 3000 2600 اس طرح دینا پڑ رہا ہے. ڈفرینٹ تجزیے میں دیکھ رہی تھی. تو عوام کہاں جائے گی, کہاں سے پیٹرول پورا ہوگا, کہاں سے بجلی کا بل دیں گے؟ قربانی کا گوشت اگر کسی کو چاہیے یا حصہ ڈالنا ہے تو اس دفعہ تو عوام کی قربانی نظر آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ ایسی عوام کے ساتھ یہی ہوتا ہے. معذرت فیئر انف. ہاں کیا میں اگر اپنے حق کے لیے آئین اور قانون کے اندر رہ کر خود کچھ نہیں کرتا تو میرے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے. بھٹی صاحب اگر میں ایز عوام بات کروں, میرے پہ قرضوں کا بوجھ ہے, 3 لاکھ روپے جو بچہ پیدا نہیں ہوا اس نے دینے ہیں, میرے پہ میرے بچوں کی اسکول کی فیس کا بوجھ ہے, میرے پہ گھر کے کرائے کا بوجھ ہے, میں کہاں سے احتجاج کروں گا؟ یا جو ینگسٹرز ہیں ان کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا, انمول پنکی کا ٹاپک مل جائے گا, کہاں سے احتجاج ہوگا؟ جب سب اس طرح بٹے رہیں گے تو احتجاج تو کوئی نہیں ہوگا. عمران خان کو جیل میں بند کر دیا, ایک لیڈر تھا جو سڑکوں پہ لے آتا تھا, پھر حالات کس طرح سے بہتر ہوں گے؟ انجوائے کریں.
महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बस यही चलेगा। वहाँ तो करें। नहीं, अगर सपोज मेरा कैमरा मैन आज एहतजाज करने चला जाता है, उसकी आज की सैलरी कट जाएगी, वो कल बच्चों को क्या खिलाएगा? याद रखें, एक नस्ल कुर्बानी देती है। ये जो पाकिस्तान जिसको हमने आधा तोड़ दिया और बाकी आधे के पीछे पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान कोई इस तरह नहीं बना था कि कैमरामैन ने कहा कि नहीं मैं दिहाड़ी ला लूँ। आपको पता है कितनी हमारे 70,000 तो हमारी वो माएँ बहनें हैं जो इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा गई। पता है पूरी ट्रेनों की ट्रेन लाशों से भरे आते थे। पता है कितनी लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिर ये ज़मीन मिली है। तो ये कुर्बानी के बगैर आप समझते हैं। एक तरफ अवाम ने कुर्बानियाँ दी, दूसरी तरफ हमारे जो हमारे ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मर्तबों पे बैठे हुए हैं, उनकी तो बड़ी लग्जरी लाइफ है। त्यारे हैं, अशराफिया जो हैं वैसे मैं आजकल वेकेशंस होती हैं, प्यारे प्यारे कपड़े, प्यारे प्यारे जूते। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि यकीन करें कि एक मुझे बड़ा ख्याल आता है कि हमने ना जमहूरियत के हवाले से, मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए जमहूरियत, तो पहला मेरे दोस्त कहते हैं तौबा 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 तौबा, कुफ्र के नीचे वाला तुमने तो कलमा बोल दी। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ ना कि ट्रंप साहब जमहूरियत की अगर पैदावार हैं, हसीना वाजिद अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, नरेंद्र मोदी अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, शहबाज शरीफ अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, तो मुझे बचाओ इस जमहूरियत से। बिल्कुल। और फिर जमहूरियत क्या होती है? आप समझती हैं कि हम जमहूरियत के काबिल हैं? 1000 साल से हम गुलाम हैं। मूलिया वाले, सल्तनत उस्मानिया वाले, वो जिनकी हरमों में 700 800 उनकी बीवियाँ होती थी, जो ये जो हमें झूठी तारीख पढ़ाई गई, ये तो हम तो गुलाम थे। बिल्कुल। तो गुलामों ने कभी जमहूरियत के लिए कोई आवाज़ उठानी है? गुलामों को क्या लगे जमहूरियत का? हमारा डीएनए में घुसा हुआ है गुलामी, तो हम तो इस काबिल ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये डब्बा बंद जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए मार्शल लॉ, मुझे नहीं चाहिए सदारती निज़ाम। मुझे वो निज़ाम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे, मेरा बिलावल और बिलावल भुट्टो एक जैसी ज़िंदगी गुजारें, और हम सब भी बाकू जाएं। मेरी मरियम और भी बाकू जब जाना चाहे वो पहुंची हो, और मेरी मरियम भी तैयारे पे या जहाज़ पे सफ़र कर सके अगर 19 सीटों वाला उसके पास ना भी हो तो। और मैं जब चीज़ें ख़रीदने जाऊं तो मैं देखूं कि वो दूर शहबाज शरीफ साहब भी झोला उठा के खड़े हैं, और मैं जिस अस्पताल में जाऊं मुझे बताएं कि अभी शहबाज शरीफ साहब इधर से टेस्ट करवा के गए हैं। तो अगर ऐसा निज़ाम मुझे चाहिए तो मैंने, अच्छा मुझे एक बात, आखिरी बात, आपका पिंड, आप पिंड से हैं, आप मुझे पिंड से बताएं। तो कोई कोकाफ का जिन आएगा वही ये निज़ाम ला के देगा, या जिस तरह जन्नत में 70 हूरें मिलनी है इस तरह कोई निज़ाम? नहीं, जन्नत की 70 हूरें भी ऐसे नहीं मिलनी, उसके लिए भी अच्छे काम करके मरना पड़ता है। हमारा ये है कि हम जन्नत चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम ख्वाहिश फिरौनों वाली ज़िंदगी करते हैं और आखिरत मूसा वाली चाहते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है। तो इशू बेसिकली ये, आप पिंड में मुझे बताएं, किसी को क्या लगे यार के उत्ते निज़ाम केड़ा है? अगर उन उस पानी ट्यूबल उनका चलता होवे, खाद सस्ती होवे, बीज सस्ता हो, उस पे आड़ती उसका बर वक्त अच्छा रेट दे, तो ऊपर कौन भी बैठा उसको क्या लगे?